خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہوئی ہے۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 60 باب 1 سے 6 آیات تک۔ خداوند فرماتا ہے، اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ پہنچا، اور خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہے۔ کیونکہ دیکھ، تاریکی زمین پر چھائی ہوئی ہے اور قوموں پر اندھیرا ہے، لیکن تجھ پر خداوند طلوع ہے اور اس کی تجلی تجھ پر ظاہر ہے، اور قومیں تیری نور کی طرف اور سلاطین تیری روشنی کی چمک کی طرف چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھ، وہ سب کے سب جمع ہوئے اور تیرے پاس آئے۔ تیرے بیٹے دور سے آ رہے ہیں اور تیری بیٹیاں گود میں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تب تو دیکھے گی اور خوشی سے چمک اٹھے گی، اور تیرا دل دھڑکے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی ثروت تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیری طرف آئے گی۔ اونٹوں کی کثرت تجھ پر پھیلے گی، یعنی مدیان اور عیسیٰ کی سانڈنیاں، وہ سب سبا سے آ کر سونا اور لبھان لا رہے ہیں۔ وہ خداوند کی حمد سے مبشر ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اب یہ کشف کیا گیا ہے کہ غیر قومیں بھی ہم میراث ہیں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام 3 باب، اس کی 2، 3، 5 اور 6 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، تم خدا کے اس فضل کی مختاری سے آگاہ ہوئے ہوگے جو مجھے تمہاری خاطر دیا گیا، کہ وہ بھید مجھے انکشاف سے بتایا گیا۔ چنانچہ میں پہلے اس کا مختصر بیان لکھ چکا ہوں، جو اگلی پشتوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح سے اب ظاہر ہوا ہے، کہ غیر قومیں مسیح یسوع میں انجیل کے وسیلے سے ہم میراث اور ہم بدن اور وعدے کی ہم شرکت ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کے 2 باب کی 1 سے 12 آیات۔ اس وقت یہودا کے بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو، مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اس سے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا، تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا، یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں
ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج ہم کرسمس کے مختلف واقعات میں سے گزرتے ہوئے مجوسیوں کی عید مناتے ہیں۔ جب ہم کرسمس کا تہوار مناتے ہیں تو بہت سے الہی واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ خداوند کی پیدائش کا پیغام مختلف لوگوں کو ملا، جن میں چرواہوں کو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنائی گئی، اور آج ایک ستارہ 3 مجوسیوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ستارہ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں بچہ یسوع پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، کرسمس کے ان الہی واقعات کو جو ہماری نجات سے وابستہ ہیں، میں دنیاوی پہلوؤں کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم بہتر طریقے سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے ان واقعات کو سمجھ سکیں۔ عالم بالا پر خدا کو جلال، اور زمین پر نیک ارادے کے لوگوں کے لیے سلامتی۔ میرے عزیزو، خداوند کا فرشتہ چرواہوں کو یہ پیغام دیتا ہے، اور چرواہے کیا ہوتے ہیں؟ آج کل کے زمانے میں شاید ہم میں سے کوئی بھی چرواہا بننا پسند نہیں کرے گا کہ جی میں مواشیوں کی دیکھ بھال کروں، میں بکریوں اور بھیڑیں چراؤں۔ کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہے گا۔ ہم تو اچھے اچھے کام کرنا چاہیں گے، اچھے اچھے عہدے جو ہے ان تک پہنچنا جائیں گے۔ تو یہ چرواہے، ان پر جو ہے خداوند کی پیدائش کی خوشخبری کا پیغام ملتا ہے۔ تو اس زمانے میں چرواہوں کی اہمیت اپنی تھی، اور بائبل مقدس میں جب بائبل مقدس لکھی گئی تو لکھنے والوں نے چرواہوں کو ایک علامت کے طور پر پیغام دینے کے لیے چنا، انجیل نویسوں نے، کہ چرواہے
جو ہے وہ بھیڑوں کی نگہبانی کرتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ انجیل نویسوں نے خداوند یسوع مسیح کو چرواہا کہا، اور خداوند یسوع مسیح نے خود بھی اپنے آپ کو چرواہا کہا، کیونکہ وہ اپنی باتیں، خدا کی بادشاہت کی تعلیم، ان کی روزمرہ زندگی کی علامتوں سے انہیں سمجھانا چاہتا تھا، پیغام دینا چاہتا تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے خود بھی کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، اور بھیڑیں اچھے چرواہے کی آواز سنتی ہیں. تو چرواہے سادہ لوگ، سادہ زندگی بسر کرنے والے، بھیڑیں چرانے والے، یہ لیکن علامت پیغام دینے کی، الہی پیغام کو ہم تک پہنچانے کی ایک بھرپور علامت ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو اچھا چرواہا ہے، وہ اپنے لوگوں کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، وہ انہیں چراتا ہے، اور اگر ایک بھیڑ بھی کھو جائے تو وہ اس کے لیے فکر مند رہتا ہے. اور چرواہوں کے وسیلے سے ہی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر تمام انسانیت کو پیغام دیا جاتا ہے. سادہ لوگ چنے جاتے ہیں جن پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا پیغام آشکارا ہوتا ہے، مگر اس واقعے میں خدا کی طرف سے جو پیغام ہے، جو تمجید فرشتوں نے کی، عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے سلامتی. خدا کو جلال ہو جس کی وجہ سے وہ خود زمین پر انسان بن کر آتا ہے، اور وہ انسان جو اچھے ارادے رکھتے ہیں، نیک خیالات رکھتے ہیں، وہ زندگی میں آگے بڑھیں اور ان پر خدا کی سلامتی ہو. میرے عزیزو، میں نے آپ کو 1 جنوری کو بتایا کہ پاپا اعظم نے امن کا پیغام دیا، اور انہوں نے بھی اپنے اس پیغام میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہم نیک ارادے رکھیں، اچھے ارادے رکھیں، اور ہر ایک انسان کی دیکھ بھال اور نگہبانی کریں. تو خداوند کی پیدائش کی خوشخبری عام لوگوں کو ملی، چرواہوں کو، بھیڑ بکریوں کو، چرانے والوں کو. مگر آج جب ہم مجوسیوں کی عید مناتے ہیں تو ہم پر یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جہاں خداوند کی پیدائش کی خوشخبری چرواہوں کو ملی، آج کی اس عید میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی پیدائش کی خوشخبری ایک ستارے کی رہنمائی میں 3 بادشاہوں کو بھی ملی. تو عام چرواہے اور پھر بادشاہ. چرواہے اپنی بھیڑوں کی گلہبانی کرتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں، اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بھی ریاست کا مالک ہوتا ہے، اور اس کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریاست میں موجود لوگوں کی حفاظت، نگہبانی کرے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھے. تو عام لوگوں کو اور 3 بادشاہوں کو، 3 مجوسیوں کو خوشخبری ملی ستارے کی روشنی سے، اور وہ ستارہ انہیں راہ دکھاتے ہوئے اس مقام تک پہنچا جہاں بچہ یسوع پیدا ہوا تھا. مگر دنیا کا ایک اور بادشاہ جس کا نام ہے، کیا نام ہے آج کی انجیل میں جو بادشاہ تھا؟ ہیرودیس. وہ فکر مند ہو جاتا ہے
سا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے جس کو مجوسی سجدہ کرنے جاتے ہیں، تو وہ اپنی بادشاہت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ کوئی اور پیدا ہو گیا تو میری بادشاہت کو جو ہے وہ خطرہ نہ ہو جائے۔ تو وہ مجوسیوں سے ملتا اور اس پیشن گوئی کے بارے میں دریافت کرتا ہے، مگر مجوسیوں کو کہتا ہے کہ تم جب اسے پاؤ تو مجھے آ کر بتانا۔ لیکن خدا ان پر مختلف بات ظاہر کرتا ہے اور وہ ہیرودس کو بتانے کی بجائے چپکے سے اپنے نذرانے بچے یسوع کو پیش کر کے اپنے ممالک کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی پیدائش جو خدا یسوع مسیح کی ہوئی اس دنیا میں، وہ الہیت سے بھرپور ہے، یعنی کہ خدا کے منصوبے سے بھرپور ہے، اور ہم اس دنیاوی پیغام اور حالت میں خدا کے الہی پیغام کو دیکھتے ہیں، اور اس الہی پیغام کو اپنی دنیاوی زندگی میں روحانیت سے بھرپور کر کے اس نئے سال میں آگے بڑھیں گے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا، ہماری خاطر انسان بنا۔ چرواہوں نے اس کی خوشخبری پائی، مجوسیوں نے اس کی خوشخبری پائی، اور وہ اس خوشخبری کو پاتے ہوئے خداوند کو سجدہ کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری خدا کے پاک کلام کے ذریعے پہنچتی ہے۔ یہ وہ روشن ستارہ ہے، خدا کا کلام، جس کے وسیلے سے ہم خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس تک پہنچنے کے قابل ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم بھی اس ستارے کی چمک اور اس کی روشنی کو اپنی زندگیوں میں جانیں اور پہچانیں۔ جس طرح مجوسی اس ستارے کی روشنی پاتے ہوئے اس مقام تک پہنچے، ہمیں بھی بائبل مقدس کی روشنی پاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے اور اس مقام تک پہنچنا ہے جس کا وعدہ اس نے خود کیا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرے گا۔ تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے بائبل مقدس اس ستارے کی روشنی میں چلتا ہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی دلانے کے لیے بچہ یسوع اس دنیا میں جنم لیتا ہے، جسے آج کی عید کے موقع پر مجوسی بھی سجدہ کرنے آئے اور اپنے نذرانے اور تحائف اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے اسے سجدہ کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اور میرے عزیزو، اس بچے یسوع کے والدین حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خدا کے اس منصوبے میں اپنا ہی حصہ ڈالتے ہیں، اور مقدس یوسف کی شخصیت اور ماں مریم کی شخصیت ہمارے سامنے عیاں ہے کہ وہ کس طرح خدا کے اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے خدا کی مرضی کو بجا لاتے ہیں۔ پاپا اعظم نے اس سال کو مقدس یوسف کا سال قرار دیا ہے، ایئر آف سینٹ جوزف۔ ہمارے اس کیتھیڈرل کا نام بھی سینٹ جوزف ہے۔ مقدس یوسف ہماری ڈائسس کے بھی مربی ہیں اور عالمگیر کلیسیا کے بھی مقدس ہے، مقدس یوسف مربی ہیں، اور اس لیے
جب ہم مقدس یوسف کے سال کو مناتے ہیں تو ہم پیدائش کے اس واقعہ میں بھی مقدس یوسف کی شخصیت اور زندگی اور اس کے کردار کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آئے میرے عزیزو، مجوسیوں کی عید مناتے ہوئے ہم بھی خدا سے دعا مانگیں کہ خدا بائبل مقدس کی ہمیں روشنی عطا کریں تاکہ ہم اس کی تعلیمات اور اس کی زندگی کی روشنی میں جو ہمارا بچانے والا ہے ہم بھی ابدی زندگی کے وارث ٹھہر سکیں۔ آمین۔